قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے حبیب جب آپ نماز فرض سے فارغ ہو جایا کریں تو پھر دعا کی طرف رغبت کیا کریں، پھر مناجات کی طرف رغبت کیا کریں۔ یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی عبادت کر لے تو پھر پکارنا شروع کرے جس کی عبادت کی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دعا کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف اہل سنت کے اندر ہے۔ جتنے بدعتی فرقے بعد میں بنے ہیں جو ہم کو بدعتی کہتے ہیں، اور وہ اگر حقیقت میں وہ خود بدعتی ہیں، بعد میں بنے ہیں، ان بدعتی فرقوں کے اندر دعا کا تصور نہیں ہے۔ نہ دعا مانگتے ہیں، نہ خود کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں۔ ان کے نماز تو ملے گی آپ کو، مگر نماز کے بعد دعا نہیں ملے گی۔ حرم شریف میں بھی چلے جائیں آپ، وہ نماز فرض پڑھتے ہیں مگر دعا، اجتماعی دعا کو وہ بدعت سمجھتے ہیں۔ امریکہ سے مانگتے رہتے ہیں، رشیا سے مانگتے رہتے ہیں، مگر کعبے میں بیٹھ کر نماز فرض پڑھنے کے بعد خدا سے نہیں مانگتے، یا اگر کبھی مانگتے بھی ہیں تو اس مانگنے کو وہ یوں سمجھ لیں کہ مجبوری ایک فرض ادا کرتے ہیں، ورنہ اجتماعی دعا سے وہ گریز کرتے ہیں، کہتے ہیں ضرورت نہیں مانگنے کی، اور قرآن مجید پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ بات اس کا جواب نہیں دیتے کہ قرآن مجید نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے حبیب جب آپ فنصب عبادت کر لیجئے، اپنے فرائض منصبی ادا کر چکے ہیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ یہ رغبت کرنا کیا ہے؟ یہ رغبت کرنا یہی ہے کہ تو نے عبادت کی، تیری عبادت اس کو پسند آ گئی، اب وہ تجھے دینا چاہتا ہے تو ہاتھ تو پھیلا، مانگ تو صحیح، اس کو پکار، اس کے سامنے فریاد کر۔ تو علماء نے لکھا کہ عبادت کی قبولیت کی سند ہی یہ ہے کہ وہ عبادت کرنے کے بعد مانگنا شروع کر دے، اور جو عبادت کرتے ہی اٹھ کر چلا جائے تو اس کا اٹھ کر جانا بتا رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی اور کہا مجھے نہیں چاہیے، لے جا۔ اور جو عبادت میں مصروف رہنے کے بعد دعا میں لگ گیا، گویا اس کی عبادت مولا کو پسند آئی ہے۔ مولا نے کہا مانگ، فریاد کر، دعا مانگ، ہاتھ اٹھا۔ تو ہمارے یہاں جو دعا ہے اور دعا کے اوپر زور ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ دوست مانگتے ہوئے اچھا لگتا ہے، اور دوست ہی سے مانگتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ جب مولا کی دوستی بندے کو مل جائے تو پھر یہ محتاج اپنے اس حقیقی دوست کو پکارتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے، اور اس دوست نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب بھی تو پکارے گا نا میں سنوں گا تیری اور میں دوں گا تجھے۔ لہذا اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ وہ عبادت ہے ہی نہیں جس کا نتیجہ دعا نہ ہو، جس کا نتیجہ دعا نہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات، یہ دعا کا جو تصور ہے یہ مانگنے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی دعا کرنا اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، دل سے دعا کرنا ایک بات، اور ایک ہے دعا لینا، دوسرے سے دعا کروانا۔ ہمارے پاس بھی پرچیاں آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے، یہ بالکل صحیح ہے، ایک دوسرے سے درخواست کر کے بھی دعا لینا کروانا چاہیے، لیکن یہ دعا کا حقیقی تصور نہیں ہے۔ ایک تو ہے آپ نے زبان سے مانگی، اس نے زبان سے دے دی، یہ اوپر ہی اوپر رہی، یہ زبانی دعا رہی، بھائی دعا کرنا، اچھا اللہ خیر کرے، یہ زبان اوپر ہی اوپر رہی۔ اور ایک ہے جو دین کا دعا کا تصور ہے، وہ یہ کہ آپ کسی کا ایسے دل جیتیں کہ وہ دل سے آپ کو دعا دے، کسی کا دل ایسا خوش کریں کہ وہ آپ کو دل سے دعا دے۔ تو ماں باپ کا دل ایسے خوش کریں کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ ایک تو ہوتا ہے اماں جان کے پاس گئے اور کہا اماں جان دعا کیجئے گا، سفر پہ جا رہا ہوں، دعا کیجئے گا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ماں کو ایسا تحفہ دیا، یا ماں کا ایسی خدمت کی، یا ماں کا ایسا کام کیا جس سے اس کا دل خوش ہو گیا، اور جب اس کا دل خوش ہو گیا تو اب آپ زبان سے نہ بھی کہو تب بھی وہ دل سے کہے گی جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو یہ ہے دل سے دعا دینا۔ تو اسلام کہتا ہے دعائیں لو، دعائیں لو، دعائیں کرواؤ نہیں، دعائیں لو۔ میں دعا کروانے کو منع نہیں کر رہا، دعا بھی کروائیں، لیکن اصل دعا کیا ہے؟ اصل دعا یہ کہ جس کی تم دعا لینا چاہتے ہو اس کا دل ایسے خوش کرو کہ وہ تمہیں دعا دے دے۔ پڑوسی کی دعا لو، دوست کی دعا لو، دوسرے مسلمان بھائی کی دعا لو، ایسا میٹھا اخلاق رکھو کہ وہ تمہارے پس پردہ بھی تمہارے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کا بھلا کرے، بہت اچھا آدمی، اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، بہت بھلا آدمی۔ لیکن ہوتا اس کے الٹ ہے، پڑوسی ہم سے تنگ، محلے والے ہم سے تنگ، رشتہ دار اور گھر والے ہم سے تنگ،
مطلب ان کے دل کو ہم نے اتنا دکھا رکھا ہے اور اتنا غلط اور زیادتی کر رکھی ہے کہ ان کے دلوں میں گھٹن ہے، سامنے اس کا اظہار نہیں کر رہے لیکن دلوں میں ہے گھٹن. اس گھٹن سے انہوں نے دعا تو نہیں نہ دینی، سامنے وہ کہہ تو دیتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، سامنے تو وہ کہہ دیتے ہیں لیکن وہ جو دل ہے اس کے لیے رب نے فرمایا جب تو پڑوسی کو خوش نہیں رکھتا، جان بوجھ کے اس کا دل دکھاتا ہے، جان بوجھ کے. ایک تو وہ بات ہے نا کہ آپ خوش رکھتے ہیں مگر اس کا دماغ خراب رہتا ہے، وہ ایک الگ کیس ہے. اور ہمارے ہاں زیادہ مسئلہ یہی ہے، مطلب ہر آدمی توقع کر رہا ہے کہ دوسرا میرے ساتھ بھلائی کرے، ہر کوئی دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے، آگے بڑھ کے پہل کوئی نہیں کر رہا، تو بس دوسرے کے انتظار میں دونوں ہی جم گئے. اس کو انتظار ہے یہ کرے، اس کو انتظار ہے وہ کرے، ہر کوئی دوسرے پہ ڈال رہا ہے، وہ کرے اور وہ کرے. تو معاشرے میں ایک جمود آ گیا ہے نا، گلی کی صفائی وہ کرے، مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر سے تحفہ آئے وہ دے، وہ سلام کرے، وہ پوچھنے آئے، وہ آ کر یہ کام دوسرے کی طرف ذمہ داری کو شفٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہر کوئی اپنی جگہ جم گیا. جب معاشرہ جم جائے، رویوں میں جمود آ جائے، یہی موت ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں مردہ معاشرہ. اور اسلام کہتا ہے زندوں کی طرح رہو، تو کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے یا نہ کرے مگر تم آگے بڑھ کے کر دو، تم اس کا بھلا کر دو جہاں تک ہو سکتا ہے، اپنا نقصان کروائے بغیر، اپنی عزت کو خراب کروائے بغیر اس کا تم بھلا کر دو. وہ کہاوت مجھے یاد نہیں آ رہی، کر بھلا سو ہو بھلا، انت بھلے دا بھی بھلا. اگر تو بھلا کرے گا تو اس کا نتیجہ تجھے بھلائی کی صورت میں ملے گا. اللہ پاک کبھی تیرے ساتھ ناانصافی نہیں. اور یہ جو فقیری اور تصوف ہے یہ سارا ہے ہی بھلائی، زبان کی، آنکھ کی، کان کی. تو فقیر کی زبان جتنی گندی ہوتی ہے ماشاءاللہ آج کل کے زمانے میں، وہ سب سے اعلیٰ فقیر ہوتا ہے. یعنی ہاتھ میں تسبیح، منہ میں پان، جیوے جیوے پاکستان، اور گالیاں اس کو اتنی یاد ہیں کہ اللہ کے نام بھی اس کو اتنے یاد نہیں ہوں گے جتنا غصہ اور گالی اور بد زبانی اور بد اخلاقی اس کی زبان سے نکلتی ہے. استغفر اللہ. آدمی کم از کم گالی تو نہ بکے، زبان تو اس کی صاف رہے. ہمارا تو معمول ہے ایسے چلتے چلتے گالی بک دیتے ہیں، عام بات ہے. گالی بکنا کوئی عیب ہے ہی نہیں. دوسری بات، گالی بکنا ایک عیب ہے اور گالی سن کے چپ رہنا وہ، یہ تو 90% لوگوں میں مرض ہے. چلو گالی تم نہیں بکتے ٹھیک بات ہے، مگر تم گالی پہ خوش تو ہوتے ہو، چپ رہتے ہو اور آگے سے تم مذمت نہیں کرتے کہ آپ نے گالی کیوں بکی. گالی نہ بکیں، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. تو برائی پر راضی رہنا اور برائی پر راضی ہو جانا یہ تو عام ایک معمول بن گیا ہے. تو زبان سے گالی نکل جاتی ہے اور پھر نکلتی جاتی ہے، پھر اس کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اس پر کوئی افسوس نہیں ہوتا، پھر اس کی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں ہوتی. تو جس کی زبان خراب، جس کا کان خراب، جس کی سوچ خراب، تو عبادت اس کو فائدہ نہیں دے رہی، الٹا نقصان کر رہی. تو اسلام 90% حسن اخلاق کا نام ہے، محبت کا نام ہے اور پیار کا نام ہے. ایک بات. دوسری بات، 90% اخلاق کا نام ہے اور باقی جو 10% بچتا ہے وہ عبادات کا نام ہے. اور عبادتوں کا خلاصہ ہے دعا. عبادتوں کا خلاصہ ہے دعا. تو جس طرح کہا گیا کہ ماں باپ کی ایسی خدمت کر کہ تجھے کہنا نہ پڑے، وہ خود ہی تجھے دعا دیں، اسی طرح تو اتنی اچھی نماز پڑھ کہ تیری نماز کو دیکھ کر تیرے ہاتھ اٹھانے سے پہلے رب رحمت کا دروازہ کھول دے.